جی بالکل، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو ناموں کے بعد ایک مکمل جو حیجان کی سی کیفیت تھی، اب کسی انجام کو پہنچے گی کسی صورت، لیکن ایک اور ہنگامہ جو ہے وہ ہونے کو ہے، یعنی صدر مملکت کی طرف سے اب کتنی تاخیر ہوتی ہے یہ ایک اہم خبر بن سکتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آئین کے تحت جو بھی کام تھا صدر مملکت کا، جب 9 اور 10 اپریل کی رات کو انہوں نے اسمبلی توڑی تھی، تو اس وقت بھی جو ہے وہ ان کا آئین کا یہ نہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار تھا کہ وہ اسمبلی توڑیں، اور نہ ہی صدر مملکت کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ایڈوائس مانیں اس وقت پرائم منسٹر کی، لیکن یہ انہوں نے کیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا امتحان ہے خود ڈاکٹر عارف الوی کا، جو کہ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ پاکستان کی افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، اور اگر وہ آج ایک آرمی چیف اور جوائنٹ چیف کی جو تقرری ہے اس کو متنازع بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی کمانڈ کو جو ہے وہ متنازع کریں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے، کیونکہ میرٹ کی بڑی بات ہو رہی تھی، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیشہ میرٹ کے اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے ان تقرریوں کے حوالے سے، تو پہلی بار پاکستان میں میرٹ کو ہی سامنے رکھا گیا ہے کہ سینئر موسٹ جو جنرل ہیں ان کو آرمی چیف، اور ان کے بعد جو دوسرے سینئر ہیں ان کو جوائنٹ چیف لگایا گیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کبھی چوتھے نمبر کا، کبھی 5ویں نمبر کا جنرل، کبھی کسی اور نمبر کے جنرل کو جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ جو سینئر موسٹ دو جنرل تھے ان کو ہی پروموٹ کر کے 4 جنرل جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ بھی ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے یہ ہمارے نئے آرمی چیف ہوں گے۔ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، اور میں اس بنیاد سے کہہ رہی ہوں کہ جس حساب سے انہوں نے پاکستان کی دونوں جو انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کے چیف کے طور پہ کام کیا ہے، وہ ISI چیف رہے ہیں، وہ MI چیف رہے ہیں، MI کے اندر بھی کام کیا ہے، اور اسی طرح سے ان کے جو اعزازات ہیں وہ بھی بے پناہ ہیں۔ پھر یہ PMA لانگ کورس جو ہے یہ پہلے میرا خیال ہے آرمی چیف ہے جو کہ PMA لانگ کورس سے نہیں ہے، بلکہ جو دوسرا کورس ہے جس کے بہت ہی ریئر اب جنرلز رہ گئے ہیں یہ اس میں سے ہیں، اور اس لیے یہ سینئر موسٹ کے اوپر بھی آ گئے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ PMA لانگ کورس سے بھی نہیں ہے، تو یہ ان کو بالکل ممتاز کرتی ہے یہ چیز۔ اس کے علاوہ ان کے پاس جو اعزازات ہیں وہ بھی بے پناہ ہے، اور مختلف محاذوں کے اوپر بھی یہ جو ہے وہ پرفارم کر چکے ہیں۔ مثلاً ان کو آپ اگر دیکھیں تو یہ وہاں پہ بھی سیاچن کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ پرفارم کیا، اور یہ آفیسر ٹریننگ اسکول OTS یہ بہت ہی ریئر آفیسرز اب رہ گئے، ان کے گروپ میں سے ہیں جو میں آپ کو PMA کی بات کر رہی تھی اس میں سے نہیں ہے، منگلا کے یہ 17ویں OTS کورس سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں حافظ قرآن بھی ہیں، اور ایک مڈل کلاس گھرانے سے بھی ہیں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو کہ پولیٹیکلی کہی جا رہی تھی کہ آپ اس کو یہ فلانے کو سپورٹ کریں گے یا فلانے کو، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے سورسز کی بنیاد کے اوپر بھی کہ جنرل عاصم منیر پولیٹیکل ہیں، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اور جنرل طاہر شمشاد بھی، دونوں کا بڑا زبردست ٹریک ریکارڈ ہے۔ جنرل طاہر بھی جو ہے اس وقت بھی کور کمانڈر پنڈی ہیں، اور دونوں کے دونوں جو ہے وہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ میرٹ پہ پورے اترتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کی ایک بات تھی کہ وہ میرٹ پہ رہے اور میرٹ کا، تو وہ میرا خیال ہے میرٹ والا معاملہ تو یہاں پہ پورا ہو گیا۔ اب رہی بات کہ صدر مملکت جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، صدر مملکت کے کل انہوں نے جنرل جو گورنر غلام علی صاحب ہیں خیبر پختونخوا کے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، ان کے پاس 11 بجے سمری گئی تھی اور 1 بجے انہوں نے دستخط کر دیے تھے اس کے اوپر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر۔ بالکل، امید تو ہم آسما یہی کرتے ہیں کہ آج کا جو ارسال ہوا ہے، وہ خط ارسال ہوا ہے جس پہ یہ 2 نام جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر عارف الوی صاحب بھی جو ہے وہ اس پر دستخط کر دیں۔ شوکت پراچا آپ سے